اچھا تو حسن بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں؟ یعنی میں ڈر تو جاتا ہوں، اسی لیے میں برائی سے بچتا ہوں اور نیک عمل کرتا ہوں کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈالتا ہے، پر میں اس ہستی کے لیے محبت کے جذبات کیسے پیدا کروں جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا؟ ماں کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے، جب وہ آپ کو آزمائش میں ڈال کے چھوٹی عمر میں صبح صبح سویرے اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے اور زبردستی اسکول بھیج دیتی ہے، تو بڑے ہو کر کیا جذبات ہوتے ہیں اس ماں کے بارے میں آپ کے لیے؟ یہی کہ انہوں نے ایک اچھی چیز کی ہے، محبت ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے نتیجہ واضح ہو جائے تو اگر کسی شخص نے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، بظاہر لگ رہا ہے، مجھے اور آپ کو ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں بچپن میں کہ جس وقت بچے ہوتے ہوئے ہمارا دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ سردیوں میں ہم اسی گرم بستر اور کمبل میں بیٹھے رہیں، اور وہاں سے ماں کی آواز آتی تھی اور تنبیہ اور ڈانٹ آتی تھی اور وہ میں اٹھا کے منہ ہاتھ دھلا کے ناشتہ کرا کے اسکول بھیج دیتی تھی، تو ہمارے کیا جذبات ہوتے تھے اس کے بارے میں۔ اور آج پیچھے پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب کچھ اسی پڑھنے لکھنے سے حاصل ہو جائے تو اسی ماں کے بارے میں کیا جذبات ہوتے ہیں، کیوں پیار کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، کیوں محبت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نتیجہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اے بندے میں راضی نہیں ہوں کہ تو میرا انکار کرے، میں نہیں چاہتا یہ، اور میں نے تو تیرے لیے یہ غیر معمولی نعمتوں کا بندوبست کر رکھا ہے، تو یہ رنگ رنگی تجھے دنیا میں دی، یہ آزادی تجھے دنیا میں نے دی، اور رستے تیرے سامنے کھول دی، اور یہ بھی بتا دیا تیری فطرت میں پیوست کر کے کہ حقیقت کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اچھا یہ بھی کم تھا نا، تو پہلا فرد جس کو میں نے دنیا میں بھیجا اس کو بھی پیغمبر بنا دیا، اور ایک لمحے کے لیے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا، اور تم لوگ پیدا ہوئے ہو تو تاریخ کے اس دور میں جہاں پر میں روز تم سے گفتگو کرتا ہوں قرآن مجید کی صورت میں، تو اس سب کے بعد تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس زندگی کو تم حقیقی زندگی سمجھتے ہو، یہ حقیقی زندگی کے چند ابتدائی سال ہیں، ان کو میری مرضی کے مطابق گزار دو، اس میں آزمائش بھی ہے لیکن بغرض امتحان ہے، اس میں عنایت بھی ہے لیکن بغرض امتحان ہے، تو یہ گزار دو، اس کے بعد میں ہاتھ پھیلائے تمہارا منتظر ہوں، اور میں تمہیں اپنی بادشاہت، خدا کیا ہے؟ خدا زمان و مکان سے ماورا ہستی ہے، اس کی بادشاہت بھی ابدی اور ازلی ہے، اس ابدی بادشاہت میں ایک حصہ اپنے ان نیک بندوں کو بھی دے دوں گا کہ جن کو نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ، اور وہ حیات جاودہ کی زندگی جنت میں گزاریں گے، تو میں جنت کی ابدی شہریت کے لیے تمہیں مستحق کر کے اپنی خدائی کے ایک درجے میں شریک کر لوں گا کہ تم وہاں پر خود اپنی دنیا خود چلا رہے ہوگے، تو اتنا بڑا انعام تمہارے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو تمہیں آزمائشیں پہنچتی ہیں اس میں تم دکھی ہو جاتے ہو، اس میں جزا فضا کرتے ہو۔ اچھا اگر کچھ کرنے کی ہمت ہے، کچھ اور تمہارے سامنے رستہ ہے، اب آپ دیکھیے وہ پہلو جو قرآن مجید میں اس پس منظر میں آتا ہے، اچھا کچھ اور کر سکتے تو لگاؤ نا سیڑھیاں آسمان پر اور جاؤ اور نکال کے لے آؤ جو تم حل کر سکتے ہو، تو دو نا موت شکست کو، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس سے خدا ہر سطح پر آپ کو متوجہ کرتا ہے، کہیں رحمت، شفقت، کہیں نتیجہ دکھا کر، کہیں ڈرا کر کہ اچھا لگانا ہے ہاتھ بجلی کے کھمبے کو تو پھر لگا کر دیکھو تمہارے ساتھ انجام کیا ہوگا، دیکھ لو ہم تمہیں بشارت سناتے ہیں کہ تم خس و خاشاک کی طرح بکھر جاؤ گے یہاں پر۔ تو اس پس منظر میں جب آپ خدا کو ایک زندہ ہستی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ورلڈ ویو درست جگہ پر آ جائے اور پھر خدا سے محبت پیدا نہ ہو۔